پاکستان کا جو سٹینڈنگ ہے عالمی دنیا میں وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو بھارت کا ہے، مودی اپنا منہ چھپا رہا ہے دنیا سے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا کوئی پروگرام ہو یا آسیان کا کوئی کانفرنس ہو، وہ بزدل ڈرپوک اب ہار گیا ہے، اب وہ نہیں جا سکتا ہے، اس لیے وہ پہنچتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ امریکہ سے لے کے پاکستان تک سب ان کو یہ یاد دلوائیں گے کہ 7 جہاز گرے تھے۔ پاک فوج نے مار کا حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ پاکستان نے بھارت کے 7 طیارے مار گرائے۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد مودی منہ چھپا رہا ہے۔ کشمیر کے عوام کے مسائل کا حل ضرور نکلے گا۔ کشمیر کے عوام نے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کیا۔ کشمیری عوام سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ فیصل راٹھور نے جو وعدے کیے وہ کشمیری عوام کی امانت ہیں۔ بلاول بھٹو کا نومنتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تقریب حلف برداری سے خطاب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے یوم الحساب اور قرآن و سنت کی جملہ تقاضوں و تعلیمات پر یقین رکھتا ہوں اور قرآن و سنت کی جملہ تقاضوں و تعلیمات پر یقین رکھتا ہوں کہ میں ملک اور ریاست جموں کشمیر کے پاکستان سے علاقے کے نظریے کا وفادار ہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ علاقے نظریے کا وفادار رہوں گا۔ آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے حلف اٹھا لیا۔ راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے آزاد کشمیر کے 16ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت مسلم لیگ نون، آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر اور دیگر کی تقریب حلف برداری میں شرکت۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا، عوام کی توقعات پر پورا اتروں گا، عوام کا وزیر اعظم ہاؤس اور دفاتر تک رسائی دیں گے۔ یقیناً اس مشکل ترین دور میں اس ذمہ داری کو نبھانا آسان کام نہیں ہے، لیکن میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات کسی پر اتنا ہی بوجھ ڈالتی ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر فیصل ممتاز راٹھور سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم کو منتخب ہونے پر دلی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی ترقی و خوشحالی ترجیحات میں شامل ہیں۔ معاشی ترقی و خوشحالی اور امن و سلامتی کے لیے آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 2 کامیاب آپریشن۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ الخوارج کے 15 دہشت گرد مارے گئے۔ کراچی میں آپریشن میں سرغنہ عالم محسود سمیت 10 خوارج ہلاک ہوئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں ہونے والے آپریشن میں مزید 5 خوارج ہلاک کیے گئے۔ آپریشن 15 اور 16 نومبر کی درمیانی شب کیے گئے۔ علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا 15 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، پاک سرزمین جلد ہی خارجیوں کے شر سے پاک ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ عزم استحکام کے وین کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ جنگ رہے گی عدلیہ کی آزادی تک، جنگ رہے گی عدلیہ کی آزادی تک، 27ویں ترمیم نامنظور۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان اور PTI کا احتجاج۔ اپوزیشن رہنماؤں کی پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک احتجاجی ریلی میں علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور اسد قیصر سمیت دیگر کی شرکت۔
محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جمعے کو پورے پاکستان میں یوم سیاہ منایا جائے گا. ایک بڑی اپوزیشن اتحاد کانفرنس بلا رہے ہیں, ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل ہوں گے. اشتعال انگیز اور دہشت گردانہ کارروائیوں کو یہ ایک ترہ امتیاز رہا ہے, یہ ایک اسٹریٹجی اور پالیسی رہی ہے. سو یہ آپ کے سامنے یہ تمام حقائق عوام کے سامنے رکھنے ضروری ہیں کہ جو لوگ مسیحا بننے کی بات کرتے رہے, جو لوگ مذہب کو استعمال کرتے رہے, وہ کیا کر رہے تھے اس ملک کے اندر اور کیا اس ملک کے ساتھ کرنے جا رہے تھے. انتہا پسند جماعت کے 92 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے. انتہا پسند جماعت کے 90 فائنانسرز کے خلاف مقدمے درج کیے گئے. سوشل میڈیا پر دھمکیاں دینے اور نفرت انگیز مواد پھیلانے پر 32 مقدمات درج کیے. انتہا پسند جماعت نے مذہب کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی. کالعدم جماعت سے ہتھیار بھی برآمد ہوئے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس. 27ویں آئینی ترمیم میں صدر کو استثناء کیسے دیا جا سکتا ہے؟ عدل و انصاف کے بغیر جمہوریت تباہ ہو جائے گی. یہ تمام ترامیم واپس ہوں گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ جو ترامیم آئین کی بنیاد کے منافی ہیں وہ قبول نہیں کی جا سکتی. عدل کے نظام میں ہر شخص برابر ہے. 27ویں ترمیم عوام نہیں حکمرانوں کے مفاد میں ہے. کراچی شہر کا بیڑا غرق کر دیا گیا. MKM اور پیپلز پارٹی شہری حقوق پر قابض ہیں. ستائیسویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو. چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت نے سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو کر دی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہوں گے. چیف جسٹس امین الدین خان جوڈیشل کونسل کے دوسرے سینئر ممبر ہوں گے. جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس جمال خان مندوخیل جوڈیشل کونسل کے رکن ہوں گے. سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو کا اعلامیہ بھی جاری. ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد ملک جمیل ظفر کی عدالتی ریمارک کے خلاف درخواست. سپریم کورٹ کے جسٹس ہاشم کاکر کا کیس کی سماعت کے دوران ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر ملک جمیل ظفر سے اہم مکالمہ. ارے بھائی، ہمارے پاس تو ویسے بھی اب کھونے کو کچھ نہیں بچا، دیکھیں یہ یہاں کھڑا ہمیں ڈرا رہا ہے. جسٹس ہاشم کاکر کے مسکراتے ہوئے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں قہقہے. عدالت عظمیٰ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. امریکی صدر نے سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا اعلان کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا فیفا ورلڈ کپ کے لیے ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. امریکہ میں لوگوں کو بہترین فٹ بال کا کھیل دیکھنے کو ملے گا. طویل شٹ ڈاؤن کے ذمہ دار ڈیموکریٹس ہیں. امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے روپ میں جرائم پیشہ افراد آئے. جرائم کا گڑھ بننے والے شہروں میں فوج بھیجیں گے. ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی.